مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آپ ان کی کتابوں کو دیکھ لیں، وہ پڑھ کے بچے جو پڑھ کے جا رہے ہوتے ہیں، ہاں جی پینٹ میں جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے، ٹائی پہن کے جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے، بنیت رد النصارہ ہی پڑھ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو بھی بھیج دینا، انگریز کے تعلیم نصاب کے حوالے کر دینا. تم اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہیں پہ، ہاں جی اپنی بچیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی اٹھا کے بھیج دی. اچھا بچہ جو ہے نا بالکل 3 سال کا بچہ جو بیچارہ اپنے حاجت جو ہے نا اس کی طبی انسانی حاجت جو ہے ایک، اس کی طرف اشارہ نہیں دے سکتا بچہ، اس پہ بھی بنیت رد نصارہ انگریزی پڑھنی فرض ہوئی ہے کہ اس کو بھی اٹھا کے سکول چھوڑائیں. اب اعلیٰ حضرت مولا سے پوچھے گا انگریزی زبان سیکھنا اس نیت کے ساتھ کہ انگریزوں، کیونکہ اس وقت انگریز رہتے تھے یہاں پر، ان کو جواب دینا ہے. تو اعلیٰ حضرت مولا نے فرمایا کہ اگر انگریزی زبان جو ہے بنیت رد نصارہ پڑھے تو اجر پائے گا. تو آپ بتائیں نا، یہاں تو انگریزی زبان نہیں پڑھ رہے، انگریزی تعلیم پا رہے ہیں. انگریزی تعلیم پانے والے لوگ جو ہیں ان کا کیا حال ہے پھر؟ وہ فرنگی کا نصاب پڑھ رہے ہیں، لاڈ مکالے کا نصاب پڑھ رہے ہیں، اسی کی ترتیب دی ہوئی تعلیم جو ہے وہی پا رہے ہیں. آپ ان کی کتابوں کو دیکھ لیں، وہ پڑھ کے بچے جو پڑھ کے جا رہے ہوتے ہیں، ہاں جی پینٹ میں جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے، ٹائی پہن کے جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے، بنیت رد النصارہ ہی پڑھ رہے ہیں. سکولوں میں آج جناب ہولی منائی جا رہی ہے، دیوالی منائی جا رہی ہے، وہاں پہ ویلنٹائن ڈے منایا جا رہا ہے، وہاں پہ کرسمس منائی جا رہی ہے، کالجوں میں یونیورسٹیوں میں سارا کچھ یہ عام ہو چکا ہے. یہ بنیت رد نصارہ پڑھ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت مولانا نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو بھی بھیج دینا، انگریز کے تعلیم نصاب کے حوالے کر دینا. تم اعلیٰ حضرت مولانا نے فرمایا تھا کہیں پہ، ہاں جی اپنی بچیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی اٹھا کے بھیج دی. اچھا بچہ جو ہے نا بالکل 3 سال کا بچہ جو بیچارہ یہ نہیں بتا سکتا کہ مجھے قضاء حاجت کی ضرورت ہے، اپنے حاجت جو ہے نا اس کی طبی انسانی حاجت جو ہے ایک، اس کی طرف اشارہ نہیں دے سکتا بچہ، اس پہ بھی بنیت رد نصارہ انگریزی پڑھنی فرض ہوئی ہے کہ اس کو بھی اٹھا کے سکول چھوڑائیں. خدا کے لیے مولوی صاحب خدا کا خوف کریں اور ایسے مسائل نہ چھوڑیں عوام کو. اگر اس فتنے کے دور کے اندر انگریزی تہذیب جو ہے، انگریزی نظام تعلیم جو ہے ہمارے معاشرے کو، ہمارے نظام تعلیم کو لپیٹ میں لے چکا ہے، کوئی بندہ اسلام کے دفاع میں، اسلامی تہذیب کے دفاع میں، اسلامی نظام تعلیم کے دفاع میں کوئی بیچارہ 4 جملے بولتا ہے تو مولوی ہی تم اٹھ کے پڑھ جاتے ہو اسے. اچھا تم نے انگریزی پڑھی تھی بنیت رد نصارہ کے، تم مسلمانوں کا رد کرنے لگے، تم اسلام کا رد کرنے لگے، اسلامی نظام تعلیم کو ٹھکرانے لگے، تم اس نے خیر خواہ بن گئے، وفادار بن گئے انگریز کے. تم سمجھ سے باہر بات ہے. جس کو بھی دیکھو کہتے ہیں جی ہم تو اعلیٰ حضرت مولانا نے فرمایا بنیت رد نصارہ پڑھے تو جائز ہے، ثواب ہے. بھائی تو یہ ساری قوم بنیت رد نصارہ پڑھ رہی ہے. اعلیٰ حضرت مولانا کی زبان کا کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ لاڈ مکالے کا تعلیمی نصاب بھی پڑھنا. تم لاڈ مکالے کے تعلیمی نصاب کے بارے میں تو اعلیٰ حضرت مولانا نے فرما دیا، آدھا پڑھا ہے تو آدھے انگریز بن گئے، آدھے نصرانی بن گئے، پورے دین کا مذاق اڑاتے ہیں. پورا پڑھیں گے تو کیا کریں گے بتائیں. تو اس لیے کوئی بندہ اس دور کے اندر، یہ فتنے کا دور ہے، فرنگی نظام تعلیم، نظام معاشرت، نظام معیشت، اس کا سارا نظام مسلمانوں کو لپیٹ میں لے چکا ہے. تو خدا کے لیے کوئی بندہ اگر غیرت مند جسے اللہ نے سمجھ دی ہے، اللہ نے اسے فہیم بنایا ہے، اگر وہ دین حق کے دفاع میں بولتا ہے تو خدا کے لیے اگر آپ بول نہیں سکتے تو کم از کم اس کے خلاف بھی نہ بولیں کہ وہ بیچارہ جو ہے نا اپنا دل توڑ کے پیچھے بیٹھ جائے، شیطان اس پہ حملہ کرے اور اس کو یہ کام ہی چھڑوا دے. تو یہ میں سچی کہہ رہا ہوں، قیامت والے دن آپ کی سزا بہت سخت ہونی ہے. پھر اگر آپ کی وجہ سے کوئی بندہ دین کا کام کرنے والا دین کا کام ہی چھوڑ کے چلا جائے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بھی ایک ذرا سنیں، یہ میں آپ کے سامنے اسی بات کو ایک اور پہلو سے رکھتا ہوں. جب حق آتا ہے نا، حق غالب آتا ہے. حق کی جب حکومت آ جائے تو حق کی حکومت ہمیشہ حق کو غالب کرتی ہے، اور باطل کی حکومت جو ہے ہمیشہ باطل کو غالب کرتی ہے. مکہ مکرمہ میں ابو جہل کی حکومت ہے، ابو لہب کی حکومت ہے، ان لوگوں کی حکومت تھی تو وہاں پہ بت پرستی غالب تھی، بت پرستی غالب تھی. میرے آقا علیہ السلام کی حکومت آئی، بت وہاں سے نکل گئے، باہر جا پڑے، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہونے لگی. باطل کی حکومت ہے تو باطل غالب ہے، حق کی حکومت آئی تو حق غالب آ گیا. یہی وجہ کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں باطل جب سر اٹھانے لگا، ختم نبوت کا انکار، وہاں پہ احتجاج نہیں کرنے پڑے، کہیں پہ بل نہیں لے جانے پڑے، قانون نہیں بنانا پڑا، بل پاس نہیں کرنے پڑے. اللہ اکبر کبیرہ. جیسے ہی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ اس دجال کا کام جو ہے وہ زور پکڑ چکا ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کو جھنڈے دے کر کے روانہ فرما دیا، بھائی یہ جھنڈے پکڑو اور جاؤ تم جا کر کے جہاد کرو.
اور کچھ ہی دنوں میں ان کا ختم ہو گیا، منکرین ختم نبوت کا. جو وہاں مقابلے میں آئے وہ مارے گئے، باقی جو بچ گئے وہ پکڑ کے مدینہ لا گئے، وہ دوبارہ سے مسلمانوں کو کلمہ پڑھ لیا انہوں نے، ختم، معاملہ ہی ختم، دفن ہو گیا. پورے عرب میں پھر کوئی انکار ختم نبوت کرنے والا بندہ نہیں رہا ہے جی. حق کی حکومت ہے، حق کیسے غالب آتا ہے جی. مولا علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں خارجی کھڑے ہوئے تھے، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے کیسے صفایا کیا ان کا، ایسے صفایا کر کے سب کا دوبارہ سے پھر سے جناب نظام وہی بپا کر دیا آپ نے. کہیں پہ ان کا نام و نشان نہیں رہا خارجیوں کا. فتنے کو حق ایسے ختم کرتا ہے. لیکن جب بات آ جائے حکومت و فتنے کی، حکومت و باطل کی، تو باطل جو ہے ہمیشہ وہ فتنے کو پروموٹ کرے گا، فتنے کو آگے بڑھائے گا جی، بدماشوں کو عزت دے گا، کمینوں کو عزت دے گا. وہ آپ آج دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک کو نہیں، پوری دنیا کو آپ دیکھ لیں. پوری دنیا کے اندر یہ جو حکومتیں ہیں ان کی کفر کی حکومت ہے، تو کفر کی حکومت ہمیشہ باطل کو اوپر لاتی ہے. پاکستان کو دیکھ لیں، پاکستان میں مدارس کے لیے کیا ہے اور انگریز کے سکولوں کے لیے کیا ہے جی. ان کو کیا کیا دے رہے ہیں، مسلم مدرسوں کو کیا دے رہے ہیں؟ مدرسوں کو کچھ بھی نہیں دے رہے، 1 روپیہ نہیں ملتا. اوپر سے ٹی وی کا بل مدرسوں سے لیتے ہیں، باقی چیزیں ٹیکس وغیرہ سارا کچھ لیتے ہیں مدارس سے. تو یہ جو چیز ہے ایک، یعنی باطل جو ہے، اب انگریز کی جہاں حکومت آئی، باطل کی حکومت تھی، تو باطل نے بڑھاوا دیا باطل کو، باطل جو ہے وہ باطل کو آگے لاتا گیا. آج وہی حال ہے، جس طرح کر کے باطل کی حکومت جو ہے وہ قائم ہے، وہ نافذ ہے، باطل اسی طرح کر کے مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے، اور حق جو ہے وہ اسی طرح کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے جی. ایک وقت وہ تھا کہ کافر جو ہیں وہ بھی عربی زبان بولنے پر فخر محسوس کرتے تھے. آج یہ ہوا کافر کی حکومت آئی کہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے مولوی جو ہیں وہ بھی انگریزی بولنے پر فخر محسوس کر رہے ہیں. یہی وجہ کہ بچہ جو ہے وہ قرآن پاک پڑھ جائے اس کو اتنی پذیرائی نہیں ملتی. کوئی بچہ جو ہے وہ انگریزی میں کوئی جناب 4 نمبر زیادہ لے لے تو پورے خاندان کے لوگ جو ہیں وہ لوٹ پوٹ ہو رہے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے باطل ہمیشہ، باطل کی حکومت ہمیشہ باطل کو اونچا کرتی ہے، حق کو نیچا کرتی ہے. آج یہی وجہ ہے کہ باطل جو ہے وہ دندناتا پھرتا ہے، اس کی حکومت ہے. اور اسلام جو ہے، اسلامی حکومت جو ہے، اسلامی نظام ہائے حق کا جو ہیں وہ دن بدن کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں. کیوں؟ اسلام کی حکومت کو. اللہ تبارک و تعالی، امید ہے جو کچھ میں نے عرض کیا ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ انگریزی کا جو ایک بخار چڑھا ہوا ہے نا آپ کو جی، وہ امید سمجھ آ جائے گی آپ کو کہ آخر کیا وجہ ہے جی، کیوں اس پہ جناب یہود و نصارہ پیسہ بھی لگا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، ان کو پذیرائی بھی مل رہی ہے، سارا کچھ مل رہا ہے، نوکریاں بھی انہیں کو مل رہی ہیں. تو امید ہے سمجھ آ جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مولایا صلی وسلم دائما